السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ شعبان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ آ چکا ہوا ہے، تو آئیے اس مہینے کے متعلق کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبان اسلامی قمری یا ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ چنانچہ اسلامی سال کا یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے عظیم الشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ عربی مہینوں کے نام اسلام کی آمد سے پہلے مشہور تھے۔ روایت ہے کہ یہ نام کلاب بن مرح نے متعارف کروائے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا تھے۔ شعبان کے معنی۔ مہینوں کے نام اس وقت کے موجودہ سماجی طریقوں اور موسمی حالات کی عکاسی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ روایت ہے کہ ماہ رمضان کا نام رمضا سے ماخوذ ہے، جو شدید گرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب پہلی دفعہ رمضان فرض ہوا تھا، رمضان کے روزے، تو اس وقت یہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ چنانچہ شعبان کے مہینے کے نام کی کچھ وضاحتیں ہیں۔ شعبان کے ناموں میں سے ایک نام الاجلان ہے، جس کا مطلب ہے جلدی کا مہینہ۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تیزی سے گزرتا ہے اور اگلا مہینہ رمضان بہت جلد آ جاتا ہے۔ شعبان لفظ شعبہ سے ماخوذ ہے، جس کے متعدد معنی ہیں، جن میں شاخیں بنانا اور الگ کرنا شامل ہیں۔ ان دونوں معنی کے پیش نظر ہمیں شعبان کا نام رکھنے کے اسباب کی متعدد وضاحتیں ملتی ہیں۔ روایت ہے کہ شعبان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ شعبان سے پہلے مہینے رجب میں لوگ روکے جانے کے بعد چھاپوں اور لڑائیوں میں مشغول ہونے کے لیے شعبان میں بکھر جاتے تھے۔ یاد رہے کہ عربوں کے ہاں رجب ایک مقدس مہینہ تھا اور اس میں پرتشدد تنازعات یعنی لڑائی جھگڑوں جنگ کی اجازت نہیں تھی، جنگیں روک لی جاتی تھیں، کیونکہ رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے مخصوص تھا۔ پھر شعبان میں لوگ پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے، کنویں کھودتے تھے، اپنے لیے پانی سٹور کیا کرتے تھے، کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہوتا تھا، اور عربوں کے ہاں کیونکہ پانی کی کمی ہوتی تھی، اس لیے یہ لوگ پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے۔ شعبان کی فضیلت و اہمیت۔ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم ناغہ فرماتے تھے۔ شعبان کی اہمیت کی وجوہات۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ کس کی وجہ سے غفلت؟ اللہ سے غافل، اللہ کی عبادت سے غافل۔ عرب کا ماحول اگر آپ ذہن میں رکھیں تو رجب میں لڑائیاں رک جاتی تھیں، اور رمضان میں کیونکہ روزے ہوتے تھے تو آٹومیٹکلی کوئی زیادہ لڑائیاں نہیں کرتا تھا۔ اس میں پتہ ہوتا تھا کہ جب رجب کے بعد جیسے ہی شعبان آتا تو لوگ دنیاوی کاموں میں بزی ہو جاتے، یعنی لڑائیوں میں چلے جاتے۔ تو کس چیز سے غافل ہو جاتے تھے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے۔ اور اس حدیث سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال 3 طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ڈیلی فجر اور ظہر کے وقت فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے آتے ہیں جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ دوسرا یہ مہینہ جس میں اللہ کی طرف بندوں کے اعمال روز پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ شعبان کی خصوصیات۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رمضان کی فرضیت کی آیات نازل ہوئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی، اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور مسلمانوں کو جو امت وسط کہا گیا، یعنی ایک طرح سے ان کی کورونیشن سیرمنی کی جو آیات تھیں وہ بھی نازل ہوئیں، اور مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا اور بنا دیا گیا۔ ماہ شعبان میں روزے کی حکمتیں۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ٹریننگ منتھ ہے، اسی وجہ سے اس کو شہر التمرین یعنی پریکٹسنگ منتھ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو غفلت میں نہیں گزارا جا سکتا۔ کس چیز کا پریکٹس ہے، کس چیز کی تیاری ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور باڈی کو ٹیون کرنا ہے، یعنی جسم کو عادی بنانا ہے روزہ رکھ کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے میں روزہ رکھ کر ہم کو ایک چیز بہت اچھی طرح سے بتائی ہے، بہت اچھی حکمت سمجھائی ہے ہمیں۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مقصد ہوتا ہے سیلف کنٹرول حاصل کرنا، اور سیلف کنٹرول کا اگر آپ ترجمہ کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو روک لینا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لینا۔ تو روزے کا پروسیس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی نیچرل ایپیٹائٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ کھانا کھانا ہماری ایک نیچرل ایپیٹائٹ ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے اور ہم کھانا کھانے سے رک جاتے ہیں تو ہماری باڈی شوق میں چلی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی اس چیز کی عادت ڈال لیں، روزہ رکھتے رہیں، پیر جمعرات کا یا پھر ایام 20 کا، یا کسی کے اگر قضا روزے رہتے ہیں تو وہ بھی ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس قضا روزے نہیں بھی ہیں تو بھی ایک آدھ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ جیسے ہی پہلا رمضان آئے تو باڈی کو شوق نہ لگے۔ آپ دیکھیں اکثر جب پہلا روزہ ہوتا ہے، اسپیشلی پہلا روزہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ وہ کیوں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے۔ اچانک رمضان آتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، اب صبح روزہ رکھنا ہے، اور جو لوگ عادی ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی چائے لینے کے، کافی لینے کے یا کسی بھی چیز کے، تو ان کی باڈی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
سائنٹیفک اپروچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتائی ہے کہ اپنے آپ کو شعبان میں روزے رکھ کر عادی بنائیں، اپنے جسم کو اس چیز کا عادی بنائیں تاکہ ایک دم سے رمضان آنے پر اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ روزے کے ساتھ ساتھ شعبان کے دوران رمضان کی تیاری کے متعدد طریقے ہیں۔ رمضان کی عبادت میں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ابھی سے اہداف مقرر کر لیں، شعبان میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کچھ اچھا کام کرنے کا ارادہ اور نیت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ رمضان کو ضائع نہیں کرنا، ہر دن کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے۔ کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے، روزے رکھ کر، نمازیں بہترین طریقے سے پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پڑھ کر، قرآن کے ساتھ گزار کر، کیونکہ رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ۔ گھر والوں کے لیے خوشی خوشی سحر اور افطار بنا کر، گھر کے کام خوشی خوشی کر کر، اور سب سے بڑھ کر مسکرا کر سب کو دیکھنا ہے، کیونکہ رمضان میں سب سے مشکل کام ہمیں مسکرانا لگتا ہے، حالانکہ سب سے آسان صدقہ یہی ہے۔ امید ہے آپ کو شعبان کی اہمیت و فضیلت سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔